اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتے درود پڑھتے ہیں اور آقا اور اللہ بھی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو اب سوال ہے آگے یہ کہ میلاد کیوں کرتے ہیں، جشن ولادت کیوں منایا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے صحابہ نے نہ کیا ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ جب حضور مدینہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر بھی جشن ہوا تھا۔ بہرحال ابھی ہم آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں، آسمانوں پر کیا ہو رہا ہے۔ جب ساری کائنات بن گئی تو اللہ نے اپنے محبوب کی خوشی میں ایک جشن منایا۔ جشن منایا ساتوں آسمانوں پر، ساتوں آسمان جن کی چوڑائی لمبائی کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ اندازہ نہیں ہے، کتنی لمبائی چوڑائی ہے، انسانی سوچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی۔ انسان کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ باقی سائنس نے کچھ چاند اور سورج کے درمیان، زمین اور چاند کے درمیان کا فاصلہ تو معلوم کیا ہے۔ آسمان کا کتنا فاصلہ ہے، کائنات کتنی بڑی ہے، اس کا ابھی تک کسی کو بھی پتہ نہیں۔ بہرحال اللہ نے جشن منایا اور اللہ اور محبوب ہی جانتے ہیں اس کائنات کا راز، آسمانوں کا راز۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کو علم غیب کا پتہ نہیں۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا پتہ ہی نہیں۔ اب ان کو بتا دیں کہ جب ساری کائنات، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اپنے محبوب کے سامنے بنائی، اپنے محبوب کے سامنے بنائی ہے اور محبوب سب دیکھ رہے ہیں۔ کائنات کیسے وجود میں آئی، کس طرح سے وجود میں آئی، اللہ نے ہر چیز کہاں رکھی ہے، محبوب کو سب پتہ ہے، محبوب سب جانتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ نے مشورہ بھی کیا ہو اپنے محبوب سے، کیونکہ اللہ نے بھی مشورہ کیا۔ فرشتوں سے اگر مشورہ کیا جا سکتا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب سے بھی مشورہ کیا ہوگا، لازمی کیا ہوگا کہ اے محبوب مجھے بتاؤ کہ یہ دیکھو یہ چیز میں بنا رہا ہوں، آپ کو کیسی لگ رہی ہے، یہ چیز کہاں رکھی جائے، سورج کہاں ہو، چاند کہاں ہو، آسمان کیسے ہو، فرشتے کیسے ہوں۔ تو ہو سکتا ہے عشق ہے نا، یہ اللہ کا عشق ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کوئی چیز نہیں چھپائی، کوئی چیز بھی نہیں چھپائی، انسانی عقل کام ہی نہیں کرتی۔ یہ عشق ہے، یہ عاشقی ہے، یہ اللہ کا عشق ہے اپنے محبوب کے لیے۔ اب جو چیز محبوب کے سامنے ہی بنی تو ہم کیسے کہیں کہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہی نہیں ہے۔ سب کچھ تو آقا جانتے ہیں، ابتدا ہی وہیں سے ہو رہی ہے کائنات کی، پھر کہیں جی نہیں علم ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ بہرحال
وہ جانے ان کی عقل جانے. ہم تو عاشق لوگ ہیں، ملنگ لوگ ہیں، ہم کتابی نہیں ہیں. ہم کتابی نہیں ہیں، کتابوں کا خدا اور عاشقوں کا خدا اور. کیا؟ کتابوں کا خدا اور عاشقوں کا خدا اور. جو یقین رکھتے ہیں محبوب کے لیے وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے، اور ہمیں اپنے بخشش کی بھی امید ہے کہ آقا نے ہماری بخشش کرنی ہے. سبحان اللہ. مولائی بہرحال ہم تو عاشقوں سے کہیں گے کہ بس پریشان نہیں ہونا، سب سے پہلے پریشان نہیں ہونا. یہ دنیا تو ختم ہونی ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے، اس لیے اپنا غلام ہونے کا حق ادا کرتے رہو، درود و سلام پڑھتے رہو، درود و سلام پڑھتے رہو، اپنا حق ادا کرتے رہو. اچھا جی، اس کے بعد آسمانوں پہ چراغاں ہوتا ہے. اللہ نے جشن منایا، ساتوں آسمان پر بہت بڑے بڑے پلر بنائے گئے. پلر مطلب یوں سمجھ لو کہ شمعدان. ایک پلر یعنی کہ ایک شمعدان کی دوسرے شمعدان تک کا فاصلہ 70,000 سال کا. کتنا فاصلہ؟ 70,000 سال. آدمی جتنی بھی سپیڈ سے چلے 70,000 سال لگتے ہیں ایک پلر سے. پھر اس کے گرد ایک دائرہ لگتا ہے، دائرے میں پھر ایک چھوٹے چھوٹے پلر بنائے جاتے ہیں. ان کا فاصلہ بھی آج کے دور کا 70,000 سال کی راہ ہے. پھر اس کے بعد ان کے اوپر چراغ رکھے جاتے ہیں، وہ جلائے جاتے ہیں. وہ چراغاں روشنی ہوتی ہے ساتوں آسمانوں کا. جب روشنی ہوئی، چراغاں ہوئی، فرشتوں کو کہا گیا کہ درود و سلام پڑھو میرے محبوب پر، درود و سلام پڑھو میرے محبوب پر، درود و سلام پڑھو. پھر فرشتوں نے وہاں درود پڑھا، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ اصحابکہ یا حبیب اللہ. اللہ خود بھی پڑھتا ہے درود اپنے محبوب پر. اللہ بھی کہتا ہے کہ اے مومنوں، میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو. کہ یہ مومنوں کو کہا ہے، مسلمانوں کو نہیں کہا. مسلمان ہونا الگ چیز ہے. مسلمان کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اس کے بعد میں کہا جی اللہ سے مانگ لو مدد، اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ. اللہ نے تو کہہ دیا کہ اے محبوب، کاری کائنات کا تو سردار ہے، تو رحمت للعالمین ہے، ہم نے تجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، سب کچھ تیرا ہی ہے، ہم نے تیرے لیے بنایا. اللہ نے اپنے محبوب کے لیے سب کچھ بنایا. ساری کائنات، سب چیز اللہ کی اور اس کے محبوب کی تعریفیں کرتی ہیں، چاہے انسان ہے، چاہے پرندے ہیں، چاہے جن ہیں، چاہے جانور ہیں، سب. تو کچھ منافقین ہیں، اللہ معاف کرے، ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ آج ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے ہیں، یوم ولادت، جشن ولادت کرتے ہیں، تو ان کو پریشانی ہوتی ہے. اور درود تو فرشتے ابھی بھی پڑھتے ہیں، اللہ بھی پڑھتا ہے. اور یہ ابھی انسان وجود میں نہیں آئے، جانور وجود میں نہیں آئے، حیوان، جنات، انسان کچھ وجود میں نہیں آیا. یہ تمام چیزیں ابھی آسمانوں پہ ہی ہو رہی ہیں. جشن منایا جا رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے، درود پڑھا جا رہا ہے.
کتنا ہی عرصہ لگتا ہے، کتنا ہی عرصہ لگتا ہے ان ساری باتوں پر، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں مناتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب پتہ ہی نہیں، لا حول ولا قوت، کیسے پتہ نہیں ہے جب ہر چیز کائنات کی ایک ایک چیز محبوب کے سامنے ہو رہی ہے، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں، حضور کو پتہ ہی نہیں۔ اور بھائی ہم اپنا گھر بناتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ یہ چیز یہاں رکھیے، یہ چیز یہاں رکھیے، یہ چیز ایسے بنی، ایسے بنی۔ ہمارے گھر والوں کو بھی تو پتہ ہوگا نا بھی پورا گھر کیسے بنا ہے، کس طرح تعمیر ہوا ہے، اس پہ کون سا بلاک لگا ہے، کہاں پہ رکھا ہے، کہاں گاڑ لایا ہے، کہاں ٹی آ رہا ہے، یعنی کہ چھت کے اندر کتنے سریا لگا، وہ بھی پتہ چلے گا، جبکہ عام آدمی کو تو نہیں نظر آ رہا۔ ہم باہر سے دیکھتے ہیں کسی کا گھر، ہمیں نہیں پتہ اندر کیا ہے، لیکن جو گھر والے ہیں ان کو تو پتہ ہے، تو محبوب ہے، اس کو سب پتہ ہے، اس سے کوئی چیز چھپائی نہیں رب نے۔ تو ایک رب العالمین ہے، دوسرا رحمت للعالمین ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں کو پتہ ہے راز ہے، ایک بنانے والا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے۔ بہرحال آج کی ویڈیو اتنی ہی، اور میرے جو ویور، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ویور ہیں، جو ان کو لائک کرتے ہیں، تو اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں تاکہ یہ، اور شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگوں تک پہنچے حقیقت کیا ہے، آقا کی حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ آج تک جس طرح میں بیان کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، اس طرح کسی نے بتایا، کیونکہ وہ چند کتابیں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کتابی میں کتابی ہو، کتابی کی لے رہے ہیں۔ میں کتابی نہیں ہوں، میں الحمدللہ میں بابی بھی ہوں، میں مولائی بھی ہوں، میں مصطفائی ہوں، میرا باپ بھی ہے۔ جو کہتا میں بابی نہیں ہوں، ہو سکتا اس کا باپ ہی نہ ہو سکتا۔ بہرحال اللہ ہمیں معاف کرے۔ اس کے بارے میں پھر بات کروں گا انشاءاللہ، آگے بہت باتیں کرنی ہیں مجھے، پنجتن پاک کا بھی سلسلہ چلے گا، تو یہ آگے شیئر کریں تاکہ یہ سلسلہ لوگوں تک پہنچے۔ اب جو لوگ اس کو نیچے زبان مطلب لینگویج چینج کر سکتے ہیں، کہ مجھے نہیں آتی اس کی لینگویج چینج، تو انگلش میں کرتے ہیں تاکہ انگریزوں کو بھی کچھ سمجھ میں آئے جو اردو نہیں جانتے، انگلش